اس کو کریکٹ کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی. جو 14-15 ماہ کا ہمارا دور حکومت تھا عدم اعتماد کی تحریک کے بعد، اس میں کہیں کامیابی ہوئی ہے، کہیں کامیابی نہیں ہوئی. اور اس وقت عوام جو ہے وہ مہنگائی کی آگ میں جو ہے سارے ملک میں جو ہے وہ جل رہے ہیں. یہ مہنگائی کا جہنم جو ہے یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہوا ہے پاکستانی عوام کے لیے. میں آپ لوگوں کو، آپ میڈیا والے مجھ سے بیٹر انفارمڈ ہیں کہ جب میاں نواز شریف نے 13 سے لے کے 17 اور 17 سے لے کے 18 تک جو ہماری حکومت 5 سال رہی، اس میں جو اچیومنٹس تھیں اگر وہ جاری اور ساری رہتی اور میاں نواز شریف کا دوبارہ منتخب ہونے کو روکا نہ جاتا تو آج یہ نہ مہنگائی ہوتی، نہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہوتے، نہ جو ہے پٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوتا، نہ دہشت گردی ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. ان تمام چیزوں کو جو ہے لگام ڈال دی تھی میاں نواز شریف نے. اور یہ 5 سال کا دور جو ہے کراچی سے لے کے سوات تک جو ہے گواہی دے گا ہر شہری جو ہے کہ اس دور میں جو ہے جو 2013 میں ہمیں ورثے میں دہشت گردی اور مہنگائی اور معیشت کی کمزوری ملی تھی، ہم نے اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا. اب پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے نواز شریف جو ہے 11 روپے کا یونٹ بجلی کا چھوڑ کے گیا تھا، جو اس وقت 56 روپے ہو چکا ہے. جن لوگوں نے 2018 کے الیکشن کو جو ہے مینج کیا، شاید ان کو 11 روپے کا وعدہ نہیں تھا، ان کو 56 روپے کا وعدہ ہے. پتہ نہیں وہ بجلی کا بل ہی ہو سکتا ہے نہ دیتے ہو. اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کا تھا، پٹرول جو ہے 65 روپے کا تھا، روٹی 5 روپے کی تھی. 17,000 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم نے نیشنل گریڈ میں جو ہے ایڈ کی، اور آج پھر جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. سستے ترین بجلی کے، دنیا میں سستے ترین بجلی کے کارخانے ہم نے لگائے، اور آج جو ہے آج پھر ہم لوڈ شیڈنگ کا جو ایک مصیبت ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں. 2 کروڑ افراد کو پاکستان میں غربت کی جو لکیر ہے اس سے اوپر لایا گیا. غربت کے اس عذاب سے نکال کے ان کو جو ہے عزت کی روٹی جو ہے اللہ کی مہربانی سے جو ہے نواز شریف نے دی. 65 لاکھ لوگوں کو نواز شریف نے جو ہے وہ روزگار دیا. آٹا 35 روپے تھا، چینی 52 روپے تھی، اب جتنی آپ سب کو پتہ ہے. دہشت گردی جو کراچی میں جو ہے وہ دہشت گردوں کا راج تھا، کے پی میں دہشت گردوں کا راج تھا. اسی طرح اور پاکستان کے بلوچستان جو ہے، لاہور اور دوسرے علاقے جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. دہشت گردی سے نجات دلائی اور امن جو ہے پاکستان جو ہے وہ امن کا جو ہے گہوارہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جن لوگوں نے بھی پلان کیا 2018 میں نواز شریف کو جو ہے وہ پاناما کے کیس میں ملوث کیا گیا. پاناما میں اس کا نام بھی نہیں تھا. پھر بیٹے سے تنہا نہ لینے کے لیے اس کو جو ہے نااہل قرار دیا اور اس سے اپیل کا حق بھی چھین لیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ اپیل کا حق جو ہے وہ لے لیا گیا میاں نواز شریف سے. یہ کسی بدترین ملزموں سے بھی یہ کبھی سلوک نہیں ہوا جس جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا. سینکڑوں تاریخیں اس نے اور اس کی بیٹی نے بکتی، اور آج جو ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت شور مچاتی ہے. کیا اس وقت یاد نہیں تھا کہ وقت بدل جاتا ہے اور پھر انہی روایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو روایات جو ہے آپ نے سیٹ کی ہوتی ہیں، جن کی بنیاد رکھی ہوتی ہے.
یہ ساری چیزوں کا گواہی جو ہے وہ اب سب سوشل میڈیا پہ ہر جگہ موجود ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح اس کو وکٹمائز کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے جج جو ہے شوکت صدیقی صاحب نے اس کے متعلق بیان دیا گیا کہ ان کو کس طرح جنرل فیض نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور نواز شریف کو یہ رات کو آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور جو ہے صبح ایک کٹ پتلی جو ہے جو پھر ان کے گلے پڑ گیا، جو لائے ان کے گلے پڑ گیا، اس کو مسلط کیا گیا۔ یہ مکافات عمل ہے کہ آپ جس کو قوم کے لیے تحفہ سمجھ کے لے کے آئے تھے وہ آپ کے گلے میں پڑ گیا۔ اور پھر حد یہاں تک پہنچی کہ جب دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کے خلاف جو ہے وہ تمام جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی وائلیشنیں کی تاکہ معیشت بیٹھ جائے اور ملک جو ہے ڈیفالٹ کر جائے۔ اب نواز شریف واپس آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر کرے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے یہ حل ہوں گے۔ اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ ماضی میں نہ ہوئی ہو۔ ماضی میں اس نے 1991 میں، 1997 میں، 2013 میں 13 ادوار گزرے اس کی وزارت عظمیٰ کے۔ ہر دور میں جو ہے اس نے پاکستان کو خوشحالی کی جو ہے نوید سنائی، ہر دور میں اس نے پاکستان کو استحکام بخشا، ایٹمی قوت بنایا۔ دوسرے دور میں اس نے معیشت کو آزاد کرایا، معیشت کو ری وائٹلائز کیا، معیشت کو جو ہے وہ گورنمنٹ اور دوسرے جو ہتھکڑیاں ہوتی ہیں معیشت کو بندی ان سے آزاد کروایا۔ کرپشن کا انڈیکس جو ہے نواز شریف کے دور میں 16 نقطے جو ہے وہ نیچے گیا، یعنی کہ بین الاقوامی جو ہے اداروں نے اس کے دور کی جو ہے ایمانداری کو انڈورس کیا، اس کی شہادت دی، اس کی گواہی دی۔ کوئی پوچھے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کام انہوں نے ملک کے ساتھ دوستی کی یا ملک کے ساتھ جو ہے وہ محب الوطنی کی یا ملک کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، اس کا فیصلہ جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے آنے والے الیکشنوں میں کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس گمبھیر جو دور ہے، اس وقت جو دور جس میں سانس لینا دشوار ہوا ہے، اس سے نجات جو ہے نواز شریف نجات دہندہ بن کے 21 اکتوبر کو واپس اپنے وطن آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2007 میں سپریم کورٹ میں نے اس کے آنے کی اجازت دی، لیکن اس کو لینڈ نہ کرنے دیا گیا، اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹی کے ساتھ آیا، پتہ تھا گرفتار ہونا ہے، وطن کی محبت بار بار اس کو وطن واپس لے کے آئی، لیکن اس کے راستے میں دیواریں کھڑی کی گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو وہ آئے گا اور ایک دفعہ خوشحالی کا دور جو ہے چوتھی دفعہ اس کی وزارت عظمیٰ میں دوبارہ چوتھی بار سٹارٹ جو ہے ہوگا۔ بجلی کے بحران سے نجات ملے گی، گیس کے بحران سے نجات ملے گی، مہنگائی سے نجات ملے گی، اور انہی ایشوز کے اوپر، انہی وعدوں کے اوپر ہم الیکشن میں جائیں گے۔ وعدے ہم نے ماضی میں بھی ایفا کیے اور انشاءاللہ تعالی اب بھی ان وعدوں کو جو ہے ہم ایفا کریں گے۔ اور تاریخ کے حوالے جو ہے ہم 2018 اور 2017 کے جو ایونٹس ہیں، جو واقعات ہیں، جس میں نواز شریف کو 10 سال قید ہوئی، نواز شریف کی بیٹی کو قید ہوئی، اس کا بھائی قید ہوا، اس کے ورکر جو ہے قید ہوئے، وہ تاریخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ بھی اس چیز کا بھی فیصلہ جو ہے آنے والے انتخابات میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ لیکن یہ جو آئی ایم ایف کے ہم شکنجے میں گئے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح نجات ملے گی؟ جو ہر روز وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا ریٹ بڑھا دیں، فلاں چیز
دیکھیں یہ بھی میں کہوں گا کہ میاں نواز شریف نے آپ کو لاسٹ ٹائم وہ آیا تھا، بلکہ 2 دفعہ اس نے آپ کو IMF سے نجات دلائی ہے، اور پھر نجات دلائے گا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ نجات دلائے گا. وہ اس کا آنا جو ہے اس بات کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے کہ ملک جو ہے ایک نئے خوشحالی کے دور میں جو ہے داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی. نہیں، مجھے ایجنڈا تو نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ 1-2 ملکوں سے ہو کے آ رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے 2-4 دنوں میں لندن سے نکل آئیں گے، اور 21 کو انشاءاللہ تعالی پاکستان ان کی آمد ہوگی، پاکستان وہ وطن واپس آئیں گے. دیکھیں، یہ PDM کے پاس جو تھی، ایک تو ہمیں جو ہے ایک صورتحال جو ہے ورثے میں ملی تھی جو IMF کے ساتھ تھی، جس طرح آپ نے سوال کیا ہے. ہم اس سے نہیں نکل سکتے تھے. جو کمٹمنٹیں وہاں پہ ہوئی تھیں، باوجود اس بات کے کہ خط لکھے گئے کہ یہ کمٹمنٹیں پوری نہ کی جائیں، لیکن کمٹمنٹیں ہوئی تھیں، یا تو وہ ہو جاتا، ڈیفالٹ ہو جاتا. پھر ڈالر جو ہے آج جو 2082 پہ بڑی کوشش کے ساتھ نیچے آیا ہے، یا 2083 پہ آیا ہے، پھر ڈالر 500 روپے ہوتا، مہنگائی اس سے دگنی تگنی ہوتی. تو اس صورتحال سے ہم نے بچایا ہے. میں اس کا کوئی لمبا چوڑا کریڈٹ نہیں لے رہا، لیکن ہم نے مزید تباہی جو ہے کم از کم، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں، ادھر ڈھکا لایا ہے. اس سے برے حالات، بہت برے حالات ہو سکتے تھے. جی نہیں، اس دوران بھی ڈالر جو ہے 2-3 دفعہ نیچے آیا ہے، لیکن آپ کی یہ جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اب جو ہے لگام ڈالی جا رہی ہے، یہ پچھلے 14 مہینے میں 15 مہینے میں بھی یہ اقدامات کیے گئے، لیکن سب سے بڑا اس میں جو فیکٹر جو ہے وہ افغانستان کا فیکٹر تھا کہ افغان یہاں سے ڈالر بہت سے خرید کے لے کے آتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ افغانی جو کرنسی ہے وہ مضبوط ہوتی تھی اور پاکستانی کرنسی جو ہے کمزور ہوتی تھی. اب یہ ریورسل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ مینلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، اور ہم نے اس کی کوشش کی. لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں جب افغانیوں کے جو غیر قانونی یہاں پہ مقیم ہیں ان کے خلاف ایک ایکشن شروع ہوا ہے، تو اس کے یہ نتائج جو ہے سامنے آ رہے ہیں. یہاں پہ پراپرٹی کی قیمتیں، ٹرانسپورٹ آپ کی ان کے قبضے میں ہے، آپ کرنسی سے لے کے تنوروں تک جو ہے ان کے قبضوں میں ہے. تو یہ جو غیر قانونی افغانی یہاں پہ مقیم ہیں، ان کا جو ہے جو سد باب ہو رہا ہے، اس سے اچھا اثر آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ عمل کرے گی. ایسا کہ ڈالر بہت تیزی سے نیچے آ رہا ہے، اور میں نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے ہم آپ کو مالکی ایکسپیرینس ہے. آیا نواز شریف کی آمد سے پہلے یہ 15 روز پہلے جو ہر 15 دن بعد واپس کرنے کو اس میں کی جاتی ہے، آیا بھی ایسی خوشخبری ملے گی کہ آنے سے عوام کو؟ جی ضرور ملے گی. کہ بین الاقوامی حالات بھی جو ہیں وہ بھی سازگار ہو رہے ہیں. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، انٹرنیشنل پرائس کم ہوئے ہیں. میرے خیال ہے 82-83 کے اوپر اس وقت بیرل ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. تو لیکن قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کا ایک خوشگوار اثر جو ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی پڑ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جو ہے ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف چل نکلیں گے. یار میں تو گن پوائنٹ والا بندہ لگنا ہے. وہ نہیں، دیکھے نا، میں نے یہ جتنی گفتگو کی ہے، میں نے یہ ٹاپک جو ہے اوائڈ کیا ہے. آپ نے بات کی ہے تو دیکھیں، عثمان ڈار صاحب نے جو بھی پروگرام کیا ہے ٹی وی کے اوپر، وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، ان کی ماضی کی قیادت ہے یا اب بھی قیادت ہے، مجھے نہیں پتا. وہ جانے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، قطعی طور پہ کمنٹ نہیں کروں گا. دوسرا، ان کی والدہ نے جو کچھ کہا ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کروا لیں کہ میں نے کون سی گن پوائنٹ جو ہے نا ان کی تھی. وہ گھر میں معاملہ طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا.
میں اس کسی چیز پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ میرے مخالف ہیں اور میں ایسی سچویشن میں یا ایسے حالات میں جو ہے وہ اس کو سیاسی فائدے کا جو ہے وجہ بناؤں تو اچھا نہیں لگتا. میں نے سیاست جو ہے 33-34 سال جو ہے اس قسم کی نہیں کی، اور نہ اب جو ہے اس بڑھاپے میں جب سیاست ہو سکتا ہے کہ میں لمبی چوڑی نہ کروں تو اس میں یہ حرکت نہیں کروں گا. جہاں تک ان کی والدہ کے بیان کا تعلق ہے، میرے لیے وہ قابل احترام ہے، محترم ہے. میری ان کے ساتھ محلے داری ہے، بلکہ عزیز داری بھی ہے، تو مجھے اس چیز کا احترام ہے. میں یہ کچھ ایسی لکیریں ہیں جن کو کراس نہیں کرنا چاہتا، اچھی بات نہیں ہے. اور وہ جہاں تک میرے گن پوائنٹ والا کا تعلق ہے، میری درخواست ہوگی، درخواست ہوگی کہ وہ والدہ محترمہ اور فرزند ارجمند جو ہے وہ آپس میں فیصلہ کریں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ان کی طرف سے الیکشن لڑنے کا بھی کہا گیا آپ کی والدہ کی طرف سے. جی میں کسی کو روک سکتا ہوں کہ الیکشن نہ لڑے؟ کوئی ایسا حالات نہیں پیدا ہوا کہ میں اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ لے کے آؤں. نہیں، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اچھا ایکسپیرینس تھا، مشکل تھا. بیچ میں ایسے مرحلے بھی آئے جہاں پہ جو ہے وہ انڈر سٹریس آیا. یہ اتحاد جو ہے اس پہ پریشر انکریز ہوا، فرام ود ان پریشر انکریز ہوا. لیکن یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ماضی میں سیاست کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے ایک اچھا شگون جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ سیاستدان مل کے جو ہے وہ کام کریں ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے. عوام کو سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے، عوام کو اپنے مسائل سے زیادہ تعلق ہے. ان کے لیے وہ پہلی اور آخری ترجیح ہے. اچھا، پچھلے دور حکومت میں آپ نے IMF سے ایک وعدہ کیا تھا جس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان ہے، تو نہ کر دیتے بہت طوفان آیا نہ سی، تہاڑ ہی آیا نہ سی. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیا فارمولہ اپنایا جائے گا کہ اگر نیکسٹ آپ کی گورنمنٹ آتی ہے. دیکھیں، آپ ذرا اسٹڈی کر لیں تو اسٹڈی کر لیں کہ میاں نواز شریف نے پچھلے دور میں بھی IMF سے آپ کی جان چھڑائی تھی اور 90 کے دور میں بھی IMF سے جان چھڑائی تھی. وہی چیزیں جو ہیں دوبارہ امپلیمنٹ ہوں گی. دیکھیں، IMF سے جان چھڑانے کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے یہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ ہزاروں ارب جو ہے چوری ہوتا ہے، ہزاروں ارب چوری ہوتا ہے. 1 2,000 3,000 4,000 ارب نہیں چوری ہوتا، 8-10 ہزار ارب چوری ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ پکڑے جا رہے ہیں، بجلی چور جو پکڑے جا رہے ہیں، 16 ارب روپے ابھی تک ریکور ہو چکا ہے. اور بجلی زیادہ تر ان علاقوں میں چوری ہوتی ہے جہاں پہ لوگ امیر لوگ رہتے ہیں، فیکٹری ہیں، دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، وہاں پہ چوری ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، اس لیے چوری بھی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح کے بے شمار طریقے ہیں جو ہمارے ملک میں اس وقت موجود ہیں جہاں پہ چوروں کی ایکچولی شناسائی ہے، باقاعدہ لوگ ان کے چہرے پہچانتے ہیں. وہ چہرے اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، سینٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ جتنے چور ہیں، ٹیکس چور، بجلی چور، یہ جتنے بڑے بڑے آپ کو ڈپارٹمنٹل سٹور مل رہے ہیں، یہ سارے ٹرانزٹ ٹریڈ میں لے کے جاتے ہیں سامان اور واپس آتے ہیں. ان کے شیلفوں میں جا کے دیکھیں، پوچھیں اٹھا کے کہ یہ شیمپو کہاں سے آیا ہے، یہ بسکٹ کہاں سے آیا ہے، یہ ڈاگ فوڈ کہاں سے آیا ہے، یہ کیٹ فوڈ کہاں سے آیا ہے. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حل کدھر ہے ان ساری چیزوں کا. بند کریں یہ سارے سامان تعیش جو ہے اور ان چوروں کو پکڑیں، اندر کریں. اور گجرانوالے میں ہوا نا، ایک چور پکڑا گیا ہے، 12.5 کروڑ روپیہ اس نے بل دینا تھا. وہ کنا وڈا نہ آئے گا، ہند سندھ ساری دنیا نو جان دی ہے، پھڑیا گیا چور ہے گا. اچھا حاج صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ عثمان ڈار کے خلاف اینٹی کرپشن اور دیگر FIA میں جو مقدمات تھے، اب ان کی بھی پریس کانفرنس کے بعد کیا وہ مقدمات ختم ہو جائیں گے یا وہ چلیں گے؟ کہ یہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. میں تو نہ میں نے مقدمات بنائے ہیں، نہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمات ہیں. قطعی طور پہ میرے خلاف بنے، میرے خلاف آرٹیکل 6 بھی لگا جس کی سزا جو ہے پھانسی ہے. میرے اس ملک کے اندر جو ہے 2 اہل خانہ ہیں، بہو کے علاوہ ایک میرا بیٹا اور ایک میری وائف ہے، وہ بھی مقدموں میں تھی، میں بھی مقدمے میں تھا. میں نے 6 مہینے قید کاٹی. میرے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ 1999 سے میں 6 مہینے ان درخواستیں دی گئیں.
उधर भी मैंने 6 महीने कैद काटी। मुझे कोई गिला नहीं है, मैं सियासी वर्कर हूँ। सियासी वर्कर विक्टिमाइज होते हैं। मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ना कभी किसी के खिलाफ दरख्वास्त की। आप मीडिया वाले सारे इस बात की गवाही दें कि आपको कभी पता हो कि मैंने किसी के खिलाफ गवाही दी हो या शहादत दी हो या दरख्वास्त दी हो।